سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. سنے کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا. السلام علیکم ناظرین، اسکائی ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں نوید کھوکھر. ناظرین آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کی سیاسی شخصیت کے حوالے سے. نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں جانے پہچانے جاتے تھے. سابق ڈپٹی اسپیکر تھے، ایک بار وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. میں نے بھی منتخب ہو چکے ہیں اسلام آباد کی یہاں لوکل سیٹوں سے. میں بات کر رہا ہوں حاجی محمد نواز کھوکھر کی، جو 10 تاریخ کو 10 جنوری 2021 کو اسلام آباد کے نجی ہاسپٹل میں رحلت فرما گئے. وہ کووڈ میں تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو اس سے 5 دن پہلے ان کا کووڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آ گیا تھا، لیکن کیونکہ ان کے پھیپھڑے ہیں وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکے تھے، اس وجہ سے ان کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج ہم بات کریں گے ان کی زندگی کے حوالے سے. وہ بیسیکلی کیا تھے اور انہوں نے سیاست میں آ کے کیا کیا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، بزنس مینوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، کون سی سیاسی شخصیات ہیں جو ان کے دوست تھی، اور کس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری. آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. میں سب سے پہلے بتاؤں گا آپ کو کہ حاجی محمد نواز کھوکھر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں اور منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی رہ چکے تھے. جب حاجی محمد نواز کھوکھر نے سیاست میں قدم رکھا تو اسلام آباد کے حلقے میں انہوں نے زبردست قسم کے ووٹوں سے کامیابی حاصل کی. 1985 سے لے کے 1988 تک یہ MNA رہے، جبکہ 1990 سے 1993 تک بھی MNA کی سیٹ پہ رہے. اس دوران یہ ڈپٹی اسپیکر بھی بنے، اور جو ان کا جو تیسرا اور بڑا ٹینیور تھا وہ 1990 سے 1993 کا ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ بھی رہے. 1996 میں ایک بار پھر الیکشن جو ہوئے اس میں بھی یہ کامیاب ہوئے جب یہ منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنے. انہوں نے اپنے حلقے سمیت اسلام آباد کے دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی زبردست قسم کے زبردست قسم کے پروجیکٹ چلوائے. اسلام آباد کے جو دیہی علاقے ہیں، اگر ان کے پروجیکٹ حاجی محمد نواز کھوکھر کے پروجیکٹ اگر وہاں سے نکال دیں تو اس دیہی علاقے میں کچھ بھی نہیں بچتا. جتنے بھی کام کروائے گئے وہ حاجی محمد نواز کھوکھر نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کے دور میں اور اپنے جب وہ منسٹر تھے اس ٹینیور میں کروائے. ملک کی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان سے ان کا تعلق رہا. جو ان کے سربراہان ہیں، جو ان کے چیئرپرسن تھے آصف علی زرداری، ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. اس کے ساتھ میں بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کے بہت زیادہ تعلقات تھے. ان کے ساتھ میاں نواز شریف ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کہے جاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف میں بھی یہ رہے، پرویز مشرف کے دور حکومت میں مسلم لیگ کاف میں بھی یہ رہے. اس وقت ان کے تعلقات چودھری برادران کے ساتھ زبردست قسم کے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کو سیاست کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری، وہ جب بھی اسلام آباد آتے تھے تو ان کو حاجی محمد نواز کھوکھر کو ضرور کال کر کے اپنے پاس مدعو کرتے تھے، اور 3 سے 4 گھنٹے کی ان کی بیٹھک ہوتی تھی، ان کی بات چیت ہوتی تھی. پارٹی کے مختلف امور کے اوپر بات چیت کرتے تھے. جوڑ توڑ کے بادشاہ بھی ان کو کہا جاتا تھا، کیونکہ سیاسی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. سیاست میں کس نمائندے کو کہاں فٹ کرنا ہے، کس نمائندے کو کہاں سے لانا ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے، اس کے مشورے بھی ہیں آصف علی زرداری حاجی محمد نواز کھوکھر سے کرتے رہے. بیسیکلی 5 بھائی تھے. امتیاز علی کھوکھر اور تاجی کھوکھر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی سماجی سیاسی شخصیت تھی. ان کے ساتھ میں ظفر علی کھوکھر، رضا کھوکھر اور افضل کھوکھر، یہ بھی سیاسی شخصیت ہیں. نام جانتے ہوں گے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. انہوں نے 2 بار الیکشن بھی لڑا MNA کا. اس کے ساتھ میں جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں وہ حسن کھوکھر اور حسین کھوکھر ہیں. یہ دونوں بزنس کا کام کرتے ہیں، بزنس مین ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حاجی محمد نواز کھوکھر نے اپنے سارے ٹینیور میں اپنے تعلقات بنائے. جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ ینگ لڑکے تھے، چاہے وہ بزرگ تھے، وہ حاجی محمد نواز کھوکھر کو ذاتی طور پر جانتے تھے. اور سب سے انٹرسٹنگ اور زبردست قسم کی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ نواز کھوکھر ہیں وہ خود سے ہر شخص کو فردن جانتے تھے. جان پہچان تھی ان کی. اگر کوئی 20-25 سال کا لڑکا چلا گیا ان کے پاس تو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ فلانے علاقے کا رہنے والا فلانے کا بیٹا ہے. حاجی محمد نواز کھوکھر کے اپنا 35 سے 40 یا 45 ہزار ووٹ اپنا جیب میں لے کے چلتے تھے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہے جو وہ ان کو اسی لیے لینے کو تیار ہو جاتی تھی کہ اسلام آباد میں ان کا بہت بڑا ہولڈ تھا. اسلام آباد میں جتنا بڑا ووٹ بینک ان کا ہے
اسلام آباد کی تاریخ میں کسی اور کا نہیں ہے. جتنا بڑا یہ کسی بھی پارٹی میں جائیں, کسی بھی جگہ پہ جائیں, تو ان کے 35 سے 45 ہزار ووٹ ہیں وہ ان کے لازمی رہتے ہیں. گزشتہ الیکشن 2018 میں جو الیکشن ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب افضل کھوکھر کو ٹکٹ دیا تو وہ افضل کھوکھر نے وہ ہار گئے الیکشن. ان کے بارے میں یہ بہت کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے الیکشن ون کرنا ہے, لیکن زبردست قسم کا ووٹ مارجن ہے وہ انہوں نے حاصل کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے اسلام آباد اور راولپنڈی ریجن میں کے جتنے بھی حلقہ جات ہیں, کسی نمائندے نے نہ صرف اتنا ووٹ لیا بلکہ اگر ان سارے نمائندگان کے ووٹ اکٹھے کر لیں تو افضل کھوکھر کے برابری کے ووٹ نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ افضل کھوکھر یعنی کہ حاجی نواز کھوکھر کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ کامیاب اس لیے, اتنی زیادہ ووٹیں لینے میں کامیاب اس لیے ہوئے کہ حاجی محمد نواز کھوکھر نے لوگوں کے کام بہت کیے. وہ درخت تھا کہ جس سے ہر بندے کو خوشبو بھی ملی اور پھل بھی ملا, اور جو وہاں پر گیا جو مسئلہ لے کر گیا اس کو حاجی محمد نواز کھوکھر نے اس مسئلے کو حل کروایا, بنا یہ بات دیکھے کہ یہ ان کی پارٹی کا ہے یا نہیں ہے, یا یہ ان کے حلقے کا ہے یا نہیں ہے. اسلام آباد میں اس وقت جتنے بھی آپ ایم این ایز کی بات کر لیں, آپ لوکل یونین کونسل کے چیئرمینس کی بات کر لیں, آپ میئرز کی بات کر لیں, کسی بھی عہدے پہ سیاست کو دیکھ لیں تو اسلام آباد میں سیاستدان پیدا کرنے والا شخص حاجی محمد نواز کھوکھر تھا. یہ وہی شخص تھا جس نے اسلام آباد کے ایم این اے پیدا کیے, ایم این اے بنائے. جو لوگ سیاست کی الف بے نہیں جانتے تھے ان کو حاجی محمد نواز کھوکھر نے ان کے ڈیرے پہ آتے تھے, ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے. تو آج وہ کسی جگہ کے اوپر موجود ہیں, آج وہ تو ڈپٹی میئر بنا بیٹھا ہے, کوئی ایم این اے بنا بیٹھا ہے, کوئی یونین کونسل کے چیئرمین بنے بیٹھے ہیں. یہ صرف اور صرف انہی کی وجہ تھی کہ انہوں نے اس اسلام آباد کے خطے میں متعدد رہنما ہیں, جو متعدد سیاستدان ہیں وہ پیدا کیے. ہم ان کے ذرا گھرانے کے حوالے سے بات کریں گے. یہ بنیادی طور پر کھوکھر فیملی ہے جو یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا. میری ذاتی طور پر جب بھی حاجی محمد نواز کھوکھر سے بات ہوئی, میں نے انہیں مذاق میں متعدد باتوں میں میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں کیوں نہیں جاتے. تو ان کی جانب سے ایک ہی بات کہی جاتی تھی کہ بے شک ہمیں حکومتی جماعتوں کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر, سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, وہ بہت قابل اور لائق شخصیت ہیں. ان کے تعلقات بھی بہت زیادہ ہیں حکومتی پارٹی کے اندر, حکومتی لوگوں میں. تو متعدد بار ان کو یہ بات کہی جا چکی ہے, لیکن کیونکہ مذہبی گھرانہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹیگ لگایا جا رہا تھا کہ حاجی محمد نواز کھوکھر یہ کہا کرتے تھے کہ کیونکہ ہم نماز اور روزے والے لوگ ہیں تو ہمیں وہ لبرل پارٹی ہے تو ہم اس پارٹی میں نہیں جانا چاہتے. متعدد بار حکومتی شخصیات کی جانب سے ان سے رابطے کی کوشش کی گئی, لیکن انہوں نے تمام رابطوں کو ریفیوز کیا. حاجی محمد نواز کھوکھر نماز کے اور روزے کے پابند انسان تھے, کوئی روزہ ہے جو وہ نہیں چھوڑتے تھے. اس دوران ان کو متعدد بیماریاں بھی لاحق ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو روزے ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ رکھتے تھے. نہ صرف یہ رکھتے تھے بلکہ ان کے جو بیٹے ہیں حسن, حسین اور مصطفیٰ نواز کھوکھر, ان کی جو فیملیز ہیں اس میں بھی نماز کی پابندی اور روزے کی پابندی کروائی جاتی ہے. حاجی محمد نواز کھوکھر کے بزنس مینوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, سیاسی شخصیات کے ساتھ تو تھے ہی, جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. بزنس مین ملک کے جو سب سے بڑے بزنس ٹائکون ہیں جنہیں ملک ریاض کہا جاتا ہے, حاجی محمد نواز کھوکھر کے بہت اچھے دوست تھے. پاکستان کی پراپرٹی کے جو سب سے بڑے پروجیکٹس بیریئر ٹاؤن نے کیے وہ نواز کھوکھر کے مشوروں کے ساتھ مکمل ہوئے. حاجی محمد نواز کھوکھر بیریئر ٹاؤن کے سیکنڈ آنر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. جتنے بھی امپلائیز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے انویسٹرز ہیں, وہ حاجی محمد نواز کھوکھر کو سیکنڈ آنر بیریئر ٹاؤن بتاتے ہیں, کیونکہ ملک ریاض حاجی محمد نواز کھوکھر سے زیادہ کسی اور کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں بننے والے جتنے بھی بیریئر کے پروجیکٹس ہیں وہ بر وقت مکمل نہ صرف ہوئے بلکہ اسلام آباد کے جتنے انویسٹرز تھے انہوں نے حاجی نواز کھوکھر کے کہنے کے اوپر بھی بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں وہ بیریئر ٹاؤن کے اندر کی. اس کے ساتھ میں اگر ہم تھوڑی سی مزید بات کریں فلاحی کاموں کے حوالے سے, تو نواز کھوکھر فلاحی کاموں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. چند ایک پروجیکٹس تو ایسے ہیں کہ جو میں آپ کو یہاں پہ گنوا بھی دوں گا, لیکن لا تعداد متعدد پروجیکٹس ایسے ہیں جو نہ صرف اسلام آباد کے حلقہ بلکہ اسلام آباد سے باہر بھی ہوئے اور انہوں نے اپنے جیب سے کروائی. حاجی محمد نواز کھوکھر کی جو عمر ہے, جو زندگی ہے, جو انہوں نے وقت گزارا ہے, وہ ایک بہت بڑی کھلی کتاب ہے جس کو جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, جب چاہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ان کے متعلق مزید بھی بتا سکتے ہیں. لیکن ہماری اس پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے کسی پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ نوید کھوکھر کو دیں اجازت. اللہ حافظ. کیوں نصیر نہ اشک غم رہے, کیوں نہ لب پہ میرے فغاں, ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر
ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا.